اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریتہ و اہل بیتہ اجمعین صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد افضل صلوات اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد آلہ و اصحابہ الفاظ مرۃ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی الملائکۃ صلاۃ دائمۃ الی یوم الدین۔ امام ابو حنیفہ بن حیان کا قول ہے کہ اس کا لطف عربی زبان میں آئے گا، اس کے الفاظ ہیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ جب آدمی شرم حیا زیادہ کرتا ہے تو اپنی عزت کو داغدار ہونے سے بچا لیتا ہے، اپنی برائیوں کو چھپا لیتا ہے، اپنی اچھائیوں کو اشاعت کرتا ہے، اور جس شخص سے شرم حیا ختم ہو جائے اس سے مسرت اور خوشی غائب ہو جاتی ہے، جس سے مسرت خوشی غائب ہو جائے وہ بے وقت قابل نفرت ہو جاتا ہے، اور جو قابل نفرت وقوع ہو جائے اس کو نقصان اور تکلیف دیا جاتا ہے، جس کو تکلیف دی جائے وہ غمگین ہو جاتا ہے، اور جو غمگین ہو اس کی عقل میں فتور آ جاتا ہے، جس کی عقل میں فتور آ جائے اس کی گفتگو عام طور پر اس سے نقصان ہی دیتی ہے، فائدہ نہیں دیتی، اور بے شرم اور بے حیا آدمی کا کوئی علاج نہیں، اور حیا اس میں نہیں ہوتی جس میں نبھا نہیں ہوتا، نبھا اس میں نہیں ہوتا جس میں بھائی بندی کے رشتے کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، جس میں حیا کم ہوتی ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے بولتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ گالی گلوچ اور فحش گوئی مذموم ہے، خباثت اور کمینگی اس کا منبع اور مصدر ہے، اذیت پسندی اور عادت کا وہ بگاڑ اس کا سبب بنتا ہے جو فساق، فجار اور اہل خباثت کی صحبت اور میل ملاپ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ بدگوئی گالی گلوچ اس کی عادت ہوتی ہے، جو شخص ان کی صحبت میں بیٹھے گا وہ بھی اس کے رنگ میں رنگ جائے گا۔ فساق و فجار محض اپنی فحش گوئی پر اکتفا نہیں کرتے، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ بھی ایسے ہی بن جائیں، اس لیے قرآن کریم میں ایسے بدتینت انسانوں کی عذاب علیم کی دہی سنائی گئی ہے جو ایمان میں فحاشی بے-حیائی کے فروغ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ علیم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں فحاشی پھیلائیں ان کے لیے دنیا آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور اللہ جانتا ہے کہ تم نہیں جانتے۔ فحاشی اور بے حیائی قول میں ہو یا عمل میں ہو، سچا مسلمان اس سے دامن بچا کر رکھتا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی بدگو سے اس کا سامنا ہو جائے تو بھی وہ گالی گلوچ اور فحش گوئی کا جواب فحش گوئی سے نہیں دیتا۔ قرآن کریم کے طالب علم جانتے ہیں کہ فحش گوئی یہودیوں کی فطرت میں داخل تھی، یہاں تک کہ اگر وہ علی الاعلان اپنی زبان گندی نہیں کر سکتے تھے تو اشاروں کنایوں میں ایسا کرنے کی ضرور کوشش کرتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی درندہ ذہنی کے جواب میں اپنی زبان کو تو راہ راست سے ہٹنے سے بچاتے ہی تھے، اپنے متعلقین کو بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنے دیتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم سام علیکم، سام کا معنی موت ہے، گویا انہوں نے آپ کو موت کی بددعا دی۔ آپ سے فرمایا وعلیکم، جبکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں جواب دیا کہ علیکم ولعنکم اللہ وغضب اللہ علیکم، تم پر موت ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اس کا غضب نازل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ حوصلہ کرو، نرمی اختیار کرو، سختی اور بد زبانی سے بچو۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے سنا نہیں یہود کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے میری طرف سے اس کی بدگوئی کا جواب نہیں سن لیا؟ میں نے ان کی بات انہیں پر لوٹا دی، ان کے حق میں میری بددعا قبول ہو جائے گی لیکن میرے حق میں ان کی بددعا قبول ہی نہ ہوگی۔ جن لوگوں کو گالی گلوچ کی عادت ہو پڑ جاتی ہے وہ صرف انسانوں ہی کو نہیں بلکہ حیوانوں، بے جان چیزوں کو بھی گالیاں دیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بارش، ہوا، موسم ارض، سما
اور زمانے کو بھی گالیاں دینے سے باز نہیں آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک صاحب نے لعنت کی صورت میں ہوا کو برا بلا کہا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کو لعن طعن نہ کرو، کیونکہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ جو شخص کسی ایک چیز پر لعنت کرے جو لعنت کی اہل نہ ہو تو خود اس پر لعنت لوٹ کر آتی ہے۔ اسی طرح ایک خاتون بخار میں مبتلا تھی، آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے ام صائب یا ام المسیب، تجھ کو کیا ہو گیا، کام رہی ہو؟ تو اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھے بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ کرے۔ تو اب نے فرمایا بخار کو برا بلا مت کہو، کیونکہ بخار انسانوں کو گناہوں سے ویسے ہی پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کو میل کچیل سے پاک کر دیتی ہے، چونکہ انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے آج کل وبا کی صورت میں ایک قابل مذمت بات یہ چل نکلی ہے کہ بعض لوگ طبعی طور پر فحش گو نہیں ہوتے، لیکن دوسروں کو دیکھا دیکھی تکلف فحش گو بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی فحش گوئی سے منع فرمایا، خواہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو، تکلیف سے ہو یا بغیر تکلیف کے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہر قسم کی فحش گوئی سے بچ کر رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فحش گو کو پسند نہیں فرماتا۔ جب ایک شخص کسی کو گالی گلوچ کرتا ہے تو یقیناً دوسرا بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات ایک دوسرے کے والدین تک بات پہنچ جاتی ہے۔ یوں ایک ناخلف بیٹا خود ہی اپنا والدین کو گالی دلوانے کا سبب بن جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی شخص کا اپنے والدین کو گالی دینا کبائر میں سے ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی کسی کے والدین کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے والدین کو گالی دیتے ہیں۔ آخر میں ایک نظر فحش گوئی کے نقصانات پر بھی یہ ڈال لینی چاہیے۔ نمبر 1 کہ فحش گوئی ضعف ایمان، قلت دین کی دلیل ہے۔ جس کے اندر ایمان راسخ ہو اس کی زبان ہر قسم کی گندگی سے پاک ہوتی ہے، کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ زبان پر وہی کچھ آتا ہے جو کہ دل میں ہوتا ہے۔ نمبر 2 بد زبانی، گالی گلوچ کی عادت شدت کی خباثت اور کمینگی کی علامت ہے۔ نمبر 3 ایسا شخص اغیار اور احباب سب ہی کے اذیت کا سبب بن جاتا ہے، چنانچہ دلوں سے اس کی محبت اٹھ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ کوئی نرم لہجے میں گفتگو کرتا ہے، یہ ہے تو محض اس کے شر سے بچنے کے لیے، اور ایسے شخص کی حدیث میں بدترین انسان قرار دیا گیا ہے۔ وہ اپنے اہل و عیال بلکہ پورے معاشرے میں فحش کو پھیلانے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ رب ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔